السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، مطب ابن طبیب کی جانب سے حکیم محمد ضیاء آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں قدرتی، فطرتی اور نیچرل علاج بالغذاء یعنی فوڈ سپلیمنٹ کے ذریعے سے آپ کو آگاہی دے رہا ہوں صحت کے معاملے میں، جس پر آپ بہن بھائیوں کے کمنٹس اور دعائیں مل رہی ہیں۔ میرا مطلب کسی فرد واحد کا دل دکھانا نہیں ہے، فقط ایک حقیقت ہے اور بہت بڑی سچائی ہے جسے میں دنیا کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور آپ لوگ سبسکرائب کر کے، لائک کر کے اور اپنے کمنٹس میں دعائیں دے کر اس بات کی دلیل دے رہے ہیں کہ میری باتیں آپ کے دل کو چھوتی کیوں ہیں، کیونکہ صاحب علم و دانش جو عقل و فراست رکھتے ہیں، فہم و فراست رکھتے ہیں، ان دوستوں کو، ان بہن بھائیوں کو آج میں خوب دعوت دیتا ہوں کہ میری آج کی یہ جو نشست ہے، اس میں نے بہت کٹھن محنت اور تگ و دو کر کے آپ سب دوستوں کے لیے ایک بڑی ریسرچ پیش کرنے کی ہمت کی ہے، اور اس امید کے ساتھ میں دعوت عام دے رہا ہوں کہ اگر آپ میں سے کسی ایک کو یا بہت سارے لوگوں کو میری یہ گفتگو پسند نہ آئے، اس میں حقیقت نہ ہو اور یہ نیچرل اور قدرتی اور فطرتی نہ ہو، آپ کو 100% حق دیتا ہوں اعتراض کرنے کا۔ اور اگر یہ میری بات اور یہ میری گفتگو آپ کو پسند آئے، حقیقت لگے، سچ لگے، تو میں اپنے لیے نہیں، پوری امت کے لیے درخواست کروں گا، کیونکہ یہ میرا ریکارڈ میرے مرنے کے بعد بھی دنیا میں رہے گا۔ میں چاہتا ہوں آپ کی نیک دعاؤں کے ساتھ میں اور لوگوں کی بھی نیک دعائیں لوں اور یہ حقیقت آپ تک پہنچاؤں۔ ایک بار پھر رپیٹ کر دوں، میرا مقصد کسی ڈاکٹر بھائی کا یا کسی سائنسدان کا یا کسی تجربہ کار انسان کا دل دکھانا قطعاً نہیں ہے۔ میں بھی دل رکھتا ہوں اور میں بھی انسان ہوں، اور دل آزاری کتنی بری چیز ہے اسے خوب جانتا ہوں۔ لیکن دوستوں اور بزرگوں، محترم بہن اور بھائیوں، سچ جب بھی بولا جاتا ہے، آپ یاد رکھیں اس کا اختلاف بھی ہوتا ہے۔ پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، اور میری یہ باتیں میں تمام ان دانشوروں سے گزارش کروں گا وہ باغور سنیں اور سمجھیں، اور پھر قدرت کا نظارہ کر کے مجھے کمنٹس کریں کہ میں نے آپ کی خدمت میں کیا رکھا ہے۔ تمہیدی کلمات تو بہت ہوتے ہیں دوستو، میں جتنا بولتا چلا جاؤں گا آپ کو پتہ ہے اللہ کا فضل ہے، میری 7 نسلیں گزر گئیں اس کام میں، اور میں جو تحقیق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ کوئی نئی تحقیق نہیں ہے، صرف آپ کے لیے یہ نہیں لگے گی۔ کیوں کہ آپ اس وقت میڈیکل سائنس اور فرنگی طب کے نقطہ نظر سے بہت دوچار ہو رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں دن رات
غیر ملکوں سے، دور دراز علاقوں سے کالز آ رہی ہیں، اور لوگوں کے دکھ جو میں سن رہا ہوں، آپ یقین جانیں میں بیان نہیں کر سکتا۔ دوستو، آج جو میں ٹاپک لایا ہوں، بہت سارے دوستوں کی فرمائش پر یہ میں لایا ہوں، اور بہت دیر ہو گئی کہ میں تیاری کر رہا تھا۔ ٹاپک کیا ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں حقیقی شوگر اور جھوٹی شوگروں پر گفتگو آج کل کر رہا ہوں، جبکہ میں تمام طب پر جتنا میرا علم ہے اس سب کو آپ سے شیئر کروں گا بشرط صحت و زندگی۔ اللہ نے کرم کیا تو کوئی ایسی مرض، کوئی ایسی علامت نہیں چھوڑوں گا جو فطرتی، قدرتی اور نیچرل علاج نہ رکھتی ہو، جس کا سدباب نہ کیا جاتا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ جس کو موت آنی ہے وہ جوانی میں بھی، شباب میں بھی، وہ حسن و جمال میں بھی آ جایا کرتی ہے۔ موت کے سوا تمام امراض کا حل اللہ نے رکھا ہے۔ لیکن جب کسی مرض میں بگاڑ پیدا ہو جائے، جب کسی مرض کے اندر ایسی زہریلے مادے انسان کے جسم خون میں آ جائیں جن کا حل نہ نکل پائے، جنہیں کنٹرول نہ کیا جا سکے، اور جن کا پتہ ہی دیر سے چلے، تو پھر اس میں بھی بے بس ہوں، اس میں سائنس بھی بے بس ہے، اس میں میرے ڈاکٹر صاحبان بھائی بھی بے بس ہیں اور بے بس نظر آ رہے ہیں۔ آئیے سامعین محترم، میں اپنے ٹاپک کی طرف چلوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بلڈ پریشر اور شوگر، ان دو علامات پہ میں آج ایک ایسا امتیاز ظاہر کرنے والا ہوں، ایسا فرق ظاہر کرنے والا ہوں، کیونکہ یہ دونوں علامات، یہ دونوں امراض الگ الگ ہیں، ان کا آپس میں دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے باوجود میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جسے شوگر ہے وہ بلڈ پریشر کا بھی مریض ہے، جسے بلڈ پریشر ہے وہ شوگر کا بھی مریض ہے، جبکہ فطرت اور قدرت نے ان دونوں کو الگ الگ مزاج دیے ہیں، اور الگ الگ ان کے مقام ہیں، اور ان کی غذائیں الگ الگ ہیں، ان کی علامات الگ الگ ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آج شوگر کے ساتھ بلڈ پریشر ہے اور بلڈ پریشر کے ساتھ شوگر ہے؟ اکثر و بیشتر لوگوں کو میں چیک کر رہا ہوں تو یہی علامات پائی جا رہی ہیں۔ آئیے، وقت ہونے کے ساتھ ساتھ آج پھر وہی شوگر کوئی بیماری نہیں، اس ویڈیو کی طرح میں تھوڑا سا وقت آپ سے مؤدبانہ گزارش سے مانگتا ہوں۔ اگر آپ صاحب علم و دانش ہیں تو ضرور وقت نکالیے۔ یہ وقت نکالنا آپ کو اور آپ کی نسلوں کو ایک حقیقت سے آگاہ کر دے گا، اور آپ باغ باغ ہو جائیں گے۔ تو آئیے سامعین محترم، میں نے ایک ریسرچ کی ہے۔ سب سے پہلے میں شوگر کی علامات، وہ مخصوص علامات جو کسی ایک بندے میں نہیں، مختلف بندوں میں مختلف مقام پر ہو سکتی ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری علامات ایک ہی بندے میں پائی جائیں گی یا ان میں سے آدھی پائی جائیں گی، کیونکہ حضرت ابو علی سینا رحمہ اللہ تعالی شہنشاہ طب یہ فرما گئے ہیں کہ انسان کی مجاری میں، یعنی انسان کی شریانوں میں جہاں کہیں خون رکے گا وہیں سے امراض کی ابتدا ہوگی، بیماریوں کی ابتدا ہوگی۔ تو سامعین محترم، خون کے اندر کوئی بھی زہریلا مادہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کسی ایک مقام پہ رکے تو ایک مرض، دو مقام پر رکے تو دو امراض، چار پر رکے تو چار علامات۔ لیکن یاد رکھیے گا خدا کے لیے کہ ایک وقت میں ایک مریض کے اندر، اس کے بلڈ کے اندر، اس کے خون کے اندر ایک چیز کا اضافہ ہوگا، ایک چیز انتہائی کم ہو جائے گی، اور ایک چیز درمیانے درجے میں رہ کر اعتدال پہ رہے گی۔ اس کو میں اپنی تھیوری میں، یا صابر رحمۃ اللہ علیہ تعالی کے نظریے کے تحت، ہم اسے تحریک، تسکین اور تحلیل کا نام دیں گے۔ یہ بحث میں پھر کبھی سمجھاؤں گا، تحریک کیا ہے، تسکین کیا ہے،
تحلیل کیا ہے بشرط صحت و زندگی۔ تو سامعین محترم، آئیے ان علامات کو جو حقیقی شوگر والے بندے میں، اعصابی شوگر والے بندے میں پائی جا چکی ہیں، پائی جاتی ہیں، پائی جا رہی ہیں اور موجود ہوتی ہیں، وہ کیا ہے سنیے دوستو۔ جس شخص کو حقیقی شوگر ہوتی ہے، اعصابی شوگر ہوتی ہے، جو ریئل ڈائبیٹک پیشنٹ ہوتا ہے، اس کے خون کا کیا مزاج بنتا ہے دوستو؟ اس کے خون میں گلوکوز کی مقدار بڑھ جایا کرتی ہے اور اس کے خون کے اندر سفید ذرات یعنی WBC یہ بڑھ جایا کرتے ہیں، جنہیں آج کی فرنگی طب وائٹ بلڈ سیل کے نام سے جانتی ہے اور جو رپورٹس میں اکثر آتا ہے۔ اس شخص کے اندر گلوکوز کی خون میں زیادتی ہوگی اور وائٹ بلڈ سیل اس کے بڑے ہوئے ہوں گے، سرخ ذرات اس کے کم ہوں گے اور اس کی برونکائی یعنی پھیپھڑوں کا، شش کا اور صدر کا اور سانس کا جو معاملہ ہے وہ رطوبات، الکالائن اور کھاری پن اور بلغم کے بڑھ جانے سے، جیسے اعصابی دمہ ہوتا ہے اس سے اس کا سانس بھی پھولنے لگ جاتا ہے، یعنی بلغمی دمہ بھی ہو سکتا ہے اور آنکھوں میں گد آ جاتی ہے، جسے ہم یوں کر کے میل سی نکالتے ہیں، جو لائٹ سفید یا گرین ٹائپ یا ہلکی زردی ٹائپ اپنے حالاتوں اور موسم کے لحاظ سے ہو سکتی ہیں۔ اکثر آنکھوں کی بینائی میں سفید موتیا ہی ہوگا، قطعاً سفید موتیے کے علاوہ آنکھ کی کمزوری نہیں آئے گی۔ اور یہ بات میں کرتا چلا جاؤں، حال ہی میں کراچی میں میں نے ایک ڈائٹ پلان بھیجا، تو 65 سال کے سندھ کے ایک بزرگ ہیں، ان کو کسی بہر نے میرا ڈائٹ پلان لے کر دیا، ان کو شوگر کی 1 منتھ کی دوا بھیجی گئی۔ آپ یقین جانیے 10 دن پہلے ان کی کال آئی کہ حکیم صاحب آپ کے ڈائٹ پلان کے 8ویں دن بعد اس شخص کی آنکھیں کھل گئی اور یہ پہچانتا نہیں تھا، اب پہچان کر نام لینے لگا ہے کہ یہ فلاں شخص آیا ہے۔ کیا ہوا؟ اس کی الکلائن کم ہوئی، اس کے سفید ذرات کم ہوئے، سرخ ذرات بڑھے اور آنکھوں میں حرارت بڑھ کر اس کی روشنی واپس لوٹنا شروع ہو گئی۔ سامعین محترم، میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں آپ کی توجہ کے ساتھ۔ اس سے اگلا جو نمبر آ رہا ہے وہ ہے سائنسی تجزیہ کے تحت سائنسی نقطہ نگاہ سے عرض کرتا چلوں کہ ایسے انسان کے خون میں ہائیڈروجن کی زیادتی ہوتی ہے، چونکہ 4 گیسیں انسان کے وجود میں سائنس نے، میڈیکل سائنس نے جو تلاش کی ہیں، ان میں سے آکسیجن ہے، کاربن ہے، نائٹروجن ہے اور ہائیڈروجن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہائیڈروجن پانی سے بنتا ہے، چاہے بم ہو، چاہے ہائیڈروجن گیس ہو، چاہے کچھ ہو، ہائیڈروجن کو سائنس پانی مانتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اعصابی شوگر کے مریض کو حد سے زیادہ جسم ٹھنڈا رہتا ہے اور اس کے خون میں سفید ذرات بڑے رہتے ہیں، گلوکوز کی زیادتی ہوتی ہے، بار بار پیشاب سفید رنگ کا آ کر نان کنٹرول ہو جاتا ہے اور یہ خون کے اندر ہائیڈروجن کی زیادتی کی علامات ہیں۔ طبیعت میں ہمیشہ خوف سا رہتا ہے، مزاج ہمیشہ ٹھنڈا رہے گا، مریض بزدل ہوگا، کبھی بھی بہادر جنگجو لڑاکا نہیں ہوگا۔ مریض میں جنسی جذبات بالکل نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں، قوت ہاضمہ اتنی خراب ہوتی ہے کہ بھوک نہیں لگتی، بار بار جو بھوک لگتی ہے آج کل شوگر کے مریضوں کو، اس کی ریزن انشاءاللہ العزیز میں مختصر سی ویڈیو، چونکہ وہ تھوڑا سا ٹائم مانگتی ہے، میں بتلاؤں گا
کہ آج کل کے مریضوں کو بار بار بھوک کیوں لگ رہی ہے، اور یہ جو میرے ڈاکٹر صاحبان، میرے پیارے بھائی بار بار کھانے کو کہتے ہیں، اس کا انتہائی نقصان ہے، قطعاً کوئی فائدہ نہیں۔ یہ میں انشاءاللہ آپ کو پھر بتلاؤں گا۔ اچھا، اگلا نمبر آپ سن لیجئے۔ اس اصلی اور اعصابی شوگر کے مریض کی طبیعت ہمیشہ سست اور کند ذہنی اور بے حواس سی رہتی ہے۔ آدمی اپنا دفاع کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے، قوت برداشت، خوف و وجہ خوف کے جو کچھ لڑائی جھگڑا فساد دنگا کچھ بھی ہو، چونکہ یہ اعصابی مریض ہوتا ہے، یہ دماغی مریض ہوتا ہے، وہ قوت برداشت کو زیادہ کر لیتا ہے بوجہ خوف کے۔ سامعین محترم، ایسے مریض کو غنودگی حد سے زیادہ رہتی ہے، اور جب بھی سوتا ہے انتہائی گہری نیند سوتا ہے، اور اس مریض کو پیشاب کی زیادتی ہوا کرتی ہے۔ اور اگلا پوائنٹ، بے حسی اور کابوسی کی سی حالت موجود رہتی ہے، پخانہ میں ذرا بر تکلیف نہیں ہوتی، نرم آتا ہے۔ قبض کیوں ہوتی ہے؟ حقیقی شوگر والے کو یہ ایلوپیتھک ادویات کے ری ایکشن شروع ہوتے ہیں، تب اس مریض کو ساتھ ہی قبض شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ٹاپک بھی میں الگ لاؤں گا، یہ بھی تھوڑا تفصیل طلب ہے۔ سامعین محترم، خون میں خلط بلغم، سائنس کی روح سے نروس ٹیشوز، اعصابی خلیات کی زیادتی ہوتی ہے، اور اعصابی خلیات کی زیادتی کی وجہ سے صفرا کی پیدائش یعنی بائل کی پیدائش کم ہو جاتی ہے، اور اس کا اخراج بڑھ جاتا ہے۔ جیسے بارش برسنے سے گرمی دفع ہو جاتی ہے اور ٹھنڈک شروع ہو جاتی ہے۔ جی سامعین محترم، جسم میں حرارت کی رفتہ رفتہ انتہائی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حرارت پیدا کرنے والے خلیات میں قوت نہیں رہتی اور وہ پھول جاتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ وہ علامات ہیں جو میں حقیقی شوگر والے کی بتلا رہا ہوں۔ اس سے اگلا پوائنٹ جو میں نے آپ کے لیے نوٹ کیا، خصوصاً جسم کے عضلات یعنی گوشت پوشت پھول کر پگھلنا اور گھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حقیقی شوگر کا مریض چند مہینوں میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے، جس سے آج تک فرنگی طب اور ماڈرن میڈیکل سائنس کے بڑے بڑے جگادری ڈاکٹر آج کل پریشان ہیں کہ یہ جسم گھلتا کیوں ہے، گھلتا کیوں ہے، پگھلتا کیوں ہے، یہ کمزوریاں کیوں آتی ہیں۔ سامعین محترم، یہ الکلی کی زیادتی ہے، یہ بلغم کی زیادتی ہے، یہ مائی مادے کی پانی کی زیادتی ہے، یہ کھار کی زیادتی ہے۔ جس علاقے میں سیلاب آتے ہیں وہاں درخت پتھر جڑی بوٹیاں سب اکھڑ کر آگے بہہ جاتے ہیں، چٹیل میدان بن جاتا ہے۔ اس حقیقی شوگر کے مریض کی ہڈیاں نکلتے نکلتے وہ ڈھانچہ بن جاتا ہے، اور اس سے آگے کے ری ایکشن جو ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ میں الگ آپ کو ایک تحقیق دوں گا۔ تو اس سے اگلا جو پوائنٹ میں نے آپ کی خدمت میں نوٹ کروانا ہے کہ اس مریض کا جسم ہمیشہ سفید اور پلپلا اور ٹھنڈا رہتا ہے۔ بے چینی اور انتہائی خوف، اور ایک بات بڑی عجیب کہنے والا ہوں، آپ مائنڈ نہ کیا کیجیے گا کیونکہ یہ تحقیق ہے، اس شخص میں خوف کی وجہ سے بے حیائی بڑھ جاتی ہے اور وہ ایسی حرکات کرتا ہے جو غیرت کے منافی ہوتی ہیں۔ ہمیشہ اس آدمی کو سفید موتیا ہوگا، ہمیشہ رطوبت بیضا خراب ہو جائے گی۔ قطعاً حقیقی شوگر کے مریض کو، عصبی شوگر کے مریض کو میں چیلنج نہیں موتبانہ گزارش کرتا ہوں، پوری دنیا کی سائنس تحقیق کرے، اگر اس شخص کو سفید موتیے کے سوا کچھ ہو تو مجھے آواز دیں، میں ثابت کروں گا یا شوگر حقیقی نہیں یا تحقیق حقیقی نہیں۔ یہ بات آپ کے کمنٹس مجھے بتلائیں گے۔ تو سامعین محترم، اس میں گردے انسان کے
یعنی انسان کی کڈنیز جو ہیں وہ پھیل جاتی ہیں رطوبات کی وجہ سے۔ جیسے آپ کسی خشک لکڑی کو پانی میں زیادہ دیر رکھیں گے تو وہ پھول جائے گی، اپنے حجم میں بڑھ جائے گی۔ گردوں کے نیفرون، گردوں کی شریانیں، گردوں کی وریدیں، گردوں کی نالیاں، مثانے کی نالیاں اتنی کھل جاتی ہیں کہ پیشاب پانی پیتے ہی ایسے خارج ہو جاتا ہے جیسے خون میں ضرب ہوا ہی نہیں، صرف ہوا ہی نہیں، بغیر صرف ہوئے اسی طرح وائٹ پانی پیا اور وائٹ ہی نکل گیا۔ اس لیے اس کو ڈائبٹیز کہتے ہیں، اس لیے اس کو ریٹ کی مثال دیتے ہیں، اس لیے اس کو سیلابی پیشاب کہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو اور محترم بہن بھائیوں، آپ میرے ساتھ جڑے رہیے۔ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں وہ بھلائی دے رہا ہوں، آپ گھر بیٹھے اپنی پہچان بھی کریں گے اور اپنے علاج کے لیے آسانیاں بھی پیدا ہو جائیں گی، اور آپ کو ایک خوشی کی امید ہو جائے گی کہ ہم گھر بیٹھے اپنے ڈائٹ پلان سے ہی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، اکثر و بیشتر اس مریض کے منہ کا ذائقہ پھیکا، کسیلا اور میٹھا ہوتا ہے۔ ان تین ذائقوں کے اندر گھومتا ہے، کبھی پھیکا ہو گیا، کبھی کسیلا ہو گیا، کبھی میٹھا ہو گیا، کیونکہ اس کے اندر اعصاب اور کھار کی زیادتی ہوتی ہے، اور منہ کا تھوک زیادہ بنے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگلا پوائنٹ ہے، پیشاب کی نالی شدید حالت میں انتہائی وسیع ہو جایا کرتی ہے۔ حقیقی شوگر میں کبھی بھی آپ یاد رکھیے گا گھی فائدہ مند نہیں ہوگا، خصوصاً یہ جتنے آپ ڈالڈے آئل اور ڈالڈے گھی لے رہے ہیں نا، یہ جو آپ کو میڈیا دکھا رہا ہے یہ دل ہی تو ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، تمام کمپنیوں کے گھی ریفائن ہیں، بالکل ٹھنڈے ہیں، ان میں ذرا بر بھی حرارت نہیں ہے، بلکہ سوڈا کاسٹک ڈال کر ان کو مزید ریفائن اور صاف کیا جاتا ہے۔ اس لیے حقیقی شوگر کے مریض کو روغنیات اور گھی روک دیا جاتا ہے، اور یہ روکنا انتہائی ضروری عمل ہے۔ جی دوستو، اب اس سے اگلا جو پوائنٹ میں عرض کرنے والا ہوں وہ آپ کو حیران کر دے گا۔ آپ یقین جانیے، اگر کسی کو یقین نہ آئے تو وہ تجربہ کر لے۔ جس کو حقیقی شوگر ہو، جس کو پیشاب زیادہ آتا ہو، اس کے چونکہ گلینڈ انتہائی تحلیل ہو چکے ہوتے ہیں، اس لیے لبلبا بھی تحلیل ہو چکا ہوتا ہے، اپنا کام نہیں کر رہا۔ اس حقیقی شوگر کے مریض کو ڈاکٹر صاحبان آپ تو کہتے ہو کہ چینی سے بڑھتی ہے، میں حکیم زیادہ دعویٰ نہیں، دعوت دے رہا ہوں۔ جس کو پیشاب زیادہ آئے، جس کا جسم ٹھنڈا رہے، جس کو کثرت نیند ہو، ضعف اور اعصابی کمزوری ہو جائے، اس شخص کا نمک بڑھا دو۔ چینی سے اتنی جلدی شوگر نہیں بڑھے گی جتنی نمک سے بڑھ جائے گی۔ یہ میرا کئی سالوں کا تجربہ ہے، اور یہ ایک وہ حقیقت ہے جو میں آپ کے سامنے پہلی بار رکھ رہا ہوں میڈیا پر۔ جی دوستو، جس کو یقین نہ آئے وہ پہلے تجربہ کرے، پھر مجھے کال کرے، میں بتلاؤں گا کہ یہ حقیقی شوگر نہیں تھی۔ اور اگر شوگر بڑھ جائے نمک کھانے سے، میڈیکل سائنس کے لوگ توجہ کریں، خدا را اس بات پہ تجربہ کریں، کتوں پر، کیڑوں پر، چوہوں پر، بندروں پر تجربے نہ کریں۔ انسان اور بندر کو اللہ نے ایک نہیں بنایا، انسان اور چوہے کو ایک نہیں بنایا۔ انسان اور کیڑے مکوڑوں پہ تجربے کر کے انسانوں کو ادویات دی جا رہی ہیں، یہی سب سے بڑی فرنگی طب کی غلطی ہے۔ عزیزان محترم، میں جذبات نہیں حقیقت پیش کر رہا ہوں۔ جو مجھے دکھ دیتا ہے کہ پوری قوموں کو تباہ کر دیا گیا۔ کیا وجہ ہے کہ جتنی ادویات سائنس بنا رہی ہے، آئے سال وہ بدل جاتی ہیں، آئے سال وہ ری ایکشن کرنے والی ہو جاتی ہیں، آئے سال ان کی کمپنیاں بین کر دی جاتی ہیں، آئے سال تعداد گنی جاتی ہے، کتنے لوگ مار دیے، اب اسے بند کرو، پھر وہی کمپنیاں نیا لیبل، نئی ڈبی، نیا رنگ اور نئے نام سے آ جاتی ہیں، 2 سال بعد پھر بند ہو جاتی ہیں۔ میں نہیں کہتا آپ اپنی زندگی کے سال گنیں، آپ گنتے چلے جائیں کون کون سی دوائیاں آپ کے بچپن میں تھیں، کون کون سی جوانی میں تھیں۔ اب آپ شباب سے گزرے، بڑھاپا آنے والا ہے، اب پرانی دوائیوں کے آپ کو نام بھی یاد نہیں رہے، وہ بدل گئے۔ کبھی سونف بدلے ہیں، کبھی ملٹھی بدلی ہے، کبھی دار چینی بدلی ہو، کبھی لونگ بدلے ہوں۔ تمام آیورویدک اور یونانی اور ہربل دوائیاں لکھتے چلے جائیں،
آدم سے آج تک اور قیامت تک یہی رہیں گی، تھوڑے بہت فرق سے رد و بدل آئے گا۔ زراعت کی تبدیلیاں جو آ رہی ہیں، کوئی پھل چھوٹا ہوگا کوئی بڑا ہوگا، یہ بھی قیامت کی نشانیاں ہیں، لیکن ان میں کبھی نہیں ہوگا کہ بھائی یہ سونف ری ایکشن کر گئے نئے سونف پیدا کرو، یہ لونگ ری ایکشن کر گئے ہیں نئے لونگ پیدا کرو، بھائی یہ گندم ٹھیک نہیں ہے نئی گندم پیدا کرو۔ بھائی آپ کی کوڈوپرین کہاں ہے؟ بھائی آپ کی بوٹازون کہاں ہے؟ بھائی آپ کی نیولجین کہاں ہے؟ بھائی آپ کے کتنی ادویات ہیں، میرے پاس فہرست پڑی ہے، یقین جانے پیش کروں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو یہ میرے جذبات نہیں، ایک حقیقت ہے دوستو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نمک سے حقیقی شوگر بڑھے گی، نمک سے نامردی بڑھے گی، نمک سے مادہ منویہ فنا ہو جائے گا، نمک سے آپ کے جذبات بالکل ٹھنڈے پڑ جائیں گے، نمک سے آپ کا بلڈ اور لو ہو جائے گا، ہائی نہیں ہوگا۔ یہ میں اس سے آگے لا رہا ہوں بلڈ پریشر میں، آپ سنیے گا جی دوستو۔ شوگر کی حالت میں جسم اور خون میں پلازما بڑھ جاتا ہے، خون کی گریوٹی کم ہوتی ہے۔ سی بی سی کروائیں، خون کی گریوٹی حقیقی شوگر میں بڑھتی کیوں ہے؟ ایلوپیتھک ادویات کے ری ایکشن سے۔ جی ہاں، بتلایا کروں گا، گاہے بگاہے یہ تشخیص تحقیق لا کر آپ کی خدمت میں رکھتا رہوں گا۔ حکیم ضیاء کی زندگی کی دعا کیجئے، یقین جانیے قیامت تک آپ کی نسلیں یاد کریں گی، ہاں کوئی بندہ ہمیں سچ کہہ گیا۔ اگر آپ مان گئے، تجربہ کر کے مانیے گا، آپ کو یقین آ جائے گا کہ یہ حقیقت ہے، یہ فطرت ہے، اور یہ سائنس میرے باپ کی نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ کبھی میں اس کائنات اکبر اور اس کا چھوٹے جہان اصغر، یعنی جہان اکبر اس کائنات پر اور جہان اصغر اس انسان پر، یہ ویڈیو کی میں تیاری کر رہا ہوں اور سائنسدانوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ آئیں میرے بات کو سنیں سمجھیں۔ اگر اعتراض ہو تو میں معافی مانگوں گا، میں معذرت کروں گا، اگر اقرار نہ کریں تو تنقید نہ کریں۔ میں نے دیکھا ہے کئی لوگ ڈس لائک، کئی لوگ تنقید، کئی کچھ، کم علم ہے۔ جس برتن میں جتنا پیارا کھانا بنتا ہے وہ اتنی ہی پیاری خوشبو دیتا ہے، جس ہنڈیا میں جتنی کڑوی چیز ابلتی ہے اس کی خوشبو بھی کڑوی ہوتی ہے۔ میں آپ کا دل دکھانے کے لیے بات نہیں کر رہا۔ ڈاکٹر کیا ہے؟ انسان ہے، میرے بھائی ہیں، میرے جیسے ہیں۔ یقین جانیے اگر میں ڈاکٹر ہوتا تو میں بھی وہی کرتا جو وہ کر رہے ہیں۔ میرا ڈاکٹروں سے کوئی اختلاف نہیں، ان کی تھیوری سے اعلانیہ اختلاف ہے، ان کی تجربہ کاری سے اعلانیہ اختلاف ہے، ان کی تحقیق پر اعلانیہ اختلاف ہے۔ ہاں، اگر جو سہولیات ان کو مل رہی ہیں، اگر وہ سہولیات آج پاکستان میں ہوں اور حکومت پاکستان اس کو سپورٹ کرے، آپ یقین جانیں وہ ایسے گلدستے پیش کر سکتی ہے طب یونانی کہ رہتی دنیا تک آپ یاد کریں گے۔ تو عزیزان محترم، میرا کسی سے اختلاف نہیں، میں عرض کر چکا ہوں۔ آئیے آپ کو اگلے نوٹ دے دوں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو میں آپ سے ضرور کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ آپ کسی سے بحث کریں، میری ویڈیو دکھائیں، اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، اسے ایک بات کہنی ہے، یا غلط ثابت کرو یا مان جاؤ۔ ثابت تو کریں میں غلط کہہ رہا ہوں۔ میں نے نمک کا تجربہ دے دیا ہے، حقیقی شوگر والا تھوڑا سا نمک زیادہ کھا کے دیکھے، چینی نہ کھائے، پہلے شوگر چیک کرے گلوکومیٹر پر، نمک کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد شوگر چیک کرے، ہائی نہ ہو تو لعنت بھیج دینا، کیونکہ نمک سے گلینڈ اور پگھل جاتے ہیں، حرارت اور دفع ہو جاتی ہے، رطوبت اور بڑھ جاتی ہے۔ کسی بھی چیز پہ آپ نمک ڈالیں گے تو اس میں سے پانی نکال دے گا، نچوڑ دے گا نمک۔ یہی وجہ ہے میرے دوستو۔ تو عزیزان محترم، مریض خوف کو خوشی میں بدل دیں۔ اب میں اس کو آپ بتا رہا ہوں کہ یہ جو حقیقی شوگر کا مریض ہوتا ہے یہ خوف کا مریض ہے، اس کو آپ خوش رکھیں، یقین جانیں یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ نفسیاتی علاج بتا رہا ہوں۔ ہاں، اگر یہ مریض لذت میں پڑ گیا تو یہ مر بھی سکتا ہے، فالج بھی ہو سکتا ہے، اٹیک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ لذت اعصاب کو اور تیز کر دیتی ہے اور شوگر کو بڑھا دیتی ہے۔ سامعین محترم، یہ وہ گفتگو تھی جو میں نے آپ سے حقیقی شوگر اور اس کی علامات پہ بیان کی۔ اب حقیقی شوگر کے بعد اور اس کی علامات کے بعد میں آپ سے حقیقی بلڈ پریشر کو شیئر کرتا ہوں، کیونکہ بلڈ پریشر کی بھی بہت ساری اقسام ہیں، وہ بھی میں لا رہا ہوں عنقریب۔ آپ جڑے رہیے گا ابن طبیب سے،
آپ کو وہ خزانے ملیں گے، وہ علم ملے گا، وہ تحقیق ملے گی، وہ تشخیص ملے گی، وہ علاج ملے گا جو بغیر رپورٹوں کے ہوگا، بغیر ڈاکٹروں کے ہوگا، گھر بیٹھے ہوگا۔ یقین جانیے جن جن دوستوں نے یہ میری باتیں مانی اور اپنا رہے ہیں، 20 سال ہو گئے، وہ لوگوں کی فیملی آج خوش ہیں، کھانے پینے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو حقیقی بلڈ پریشر کو سمجھیے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حقیقی شوگر میں خون کے اندر سفید ذرات بڑھ جاتے ہیں اور گلوکوز کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے۔ آئیے بلڈ پریشر کا تعارف کریے۔ بلڈ کا معنی خون، پریشر کا معنی دباؤ ہے۔ عزیزان محترم، جب خون میں بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو خون کے اندر گلوکوز کی مقدار کم ہوتی ہے، خون میں سرخ ذرات کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، خون میں کارڈک دمہ یعنی عضلاتی اور خشکی دمہ یعنی صدر کا، شش کا، پھیپھڑوں کا کارڈک دمہ ہو جاتا ہے۔ گندک، نمکیات اور ایسڈ کی زیادتی پائی جاتی ہے، اس لیے حقیقی شوگر کو نمک روکا جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ نمک اور بلڈ پریشر، اس پر ایک ویڈیو لاؤں گا انشاءاللہ، وہ آپ کو تب سمجھاؤں گا۔ عزیزان محترم، خون کے اندر جو حقیقی بلڈ پریشر کا مریض ہو، اس کے خون میں کاربن، آکسیجن اور نائٹروجن کی زیادتی ہوتی ہے۔ کبھی آکسیجن بڑھتی ہے تو منہ سرخ ہو جاتا ہے، کاربن بڑھتی ہے تو رنگت سیاہ ہو جاتی ہے، نائٹروجن بڑھتا ہے تو رنگت پیلی پڑ جاتی ہے۔ ہاں، صدقے جاؤں میں آج کی فرنگی طب کے، اگے یہ علامت بتا کے تو دکھاؤ، کوئی پیلے رنگ والا، کوئی کالے رنگ والا، کوئی سرخ رنگ والا، کوئی پھیکے اور سفید رنگ والا، کوئی ٹھنڈے جسم والا، کوئی گرم جسم والا، سب کو ایک ہی دوائیاں ٹھوک رہے ہو؟ عقل نہیں ہے؟ خدا نے آندھی رکھی ہے، یہ بھی بلڈ پریشر ہے، دھوپ رکھی ہے، یہ بھی بلڈ پریشر ہے، خدا نے تیز ترین حرارت کو پیدا کیا ہے، یہ بھی بلڈ پریشر ہے۔ اس کا فرق ہے، گرمی کا بلڈ پریشر اور ہوگا، خشکی کا بلڈ پریشر اور ہوگا۔ کیوں دیتے ہو بلڈ پریشر والے کو گولیاں جو گردے بھی اڑاتی ہیں اور پیشاب بھی لاتی ہیں؟ صبح شام 20 سال سے گولیاں کھا رہے ہیں، خدا کی قسم سالوں سے گولیاں چھڑوا چکا ہوں، خالی امرود کھلا کر، کدو کا جوس پلا کر، کھورے کا جوس پلا کر، گاجر کا جوس پلا کر، شلجم کا جوس پلا کر، میں کیا کروں دوستو؟ کیا یہ چیزیں آپ کو رپورٹوں پہ لے جائیں گی؟ اس میں ڈاکٹر فیسیں لیں گے؟ ہاں، میں تو فیس لیتا ہوں، پھر آپ ہنسیں گے، یار میں اتنا کھپ رہا ہوں، دن رات محنت کر رہا ہوں، آپ کو ہاسپٹل نہیں بھیجتا، آپ کو یہ نہیں کرواتا، وہ نہیں کرواتا۔ اگر میں ہلکا سا واٹس ایپ پہ آن لائن چیک کر رہا ہوں آپ کے کارورے یعنی پیشاب کی بوتلوں کو، آپ کے چہرے اور آپ کی زبان سے میں بتلاتا ہوں کہ آپ کو کیا ہے، ڈاکٹر کہیں گے جی یہ لکھو، یقین جانیں 50 رپورٹوں میں 40 نقلی ہوتی ہیں، کیونکہ ڈاکٹر کو 50% کمیشن ملتا ہے۔ تالیاں لگاؤ گے آپ؟ ہاں، کیونکہ فالتو میرے پاس ہزاروں مریض آتے ہیں، اتنی رپورٹیں، فائلیں اٹھائی ہیں، جب دیکھتا ہوں یہ بھی نہیں، یہ کیا ہے جی؟ ڈاکٹر صاحب نے لکھی تھیں۔ اب مریض بیچارہ مجبور ہوتا ہے کہ یار جو ڈاکٹر نے کہہ دیا وہ نہ کیا تو یہ علاج نہیں کرے گا، ڈاکٹر مجبور ہوتا ہے کہ فالتو رپورٹیں نہیں لکھیں گا تو بیگم کیسے راضی ہوگی، بچے کیسے راضی ہوں گے؟ میرے بھائیو، یہ پیٹ تو آپ پالیں لیکن کسی مرض کا ازالہ تو کر کے دکھائیں۔ آپ پرفیکٹ وہ ٹیسٹ کیوں نہیں کرواتے جو آپ کو جج ہو رہا ہے کہ اس میں یہ چیزیں ہیں؟ یقین جانیے کل سید نعیم الدین صاحب انڈیا سے ہیں، کل انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا، میں نے ان کا جب پیشاب دیکھا انتہائی لال سرخ تھا اور وہ کہہ رہے تھے جی مجھے شوگر بھی ہے۔ میں نے جب ان کا پیشاب دیکھا میں نے کہا سید نعیم الدین صاحب آپ اپنا LFT کروائیں اور ایک پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ کروائیں، آپ کا لیور فیٹی ہو کر بڑھ کر اب سکڑنا شروع ہو گیا ہے۔ یقین جانیے ابھی میرے پاس رپورٹیں آئی ہیں کہ حکیم صاحب آپ کی بات تو سچ نکلی، ڈاکٹر تو مجھے نارمل قرار دے رہے تھے۔ میں نے کہا وہ ڈاکٹروں کے ٹیسٹ تھے، یہ میں نے لکھے ہیں۔ تو عزیزان محترم، جب میں نے اس کا pH لیول چیک کیا یورین میں، آپ یقین جانیں 4.5 تھا۔
پھر میں آپ کو ایک بات اور آج عطیہ کر دوں، آپ یقین جانو خوش ہو جاؤ گے۔ آپ کچھ بھی نہ کریں، لکھ لیں، نوٹ کر لیں، بار بار اس ویڈیو کو دیکھیں، دوستوں کو شیئر کریں۔ جس شخص کے اندر اعصابی علامتیں ہوں گی اس کا پی ایچ لیول، یورین کمپلیٹ کی رپورٹ پاکستان میں 100 روپے کی، غیر ملکوں میں نہیں پتہ کتنے کی ہو رہی ہے۔ اپنا پیشاب لے جائیے، لیبارٹری میں ٹیسٹ کرائیے، یورین کمپلیٹ کے اندر نوٹ کر لو۔ سائنسدان، ڈاکٹروں، تم بھی دیکھو، اگر تو آپ کا پی ایچ، پاور آف ہائیڈروجن، پی ایچ کا میننگ کیا ہے؟ پاور آف ہائیڈروجن۔ اگر آپ کا پی ایچ لیول 6 سے اوپر جا رہا ہے، 6.5 ہو تو بھی کوئی بات نہیں، 7 ہو تو بھی نارمل مان لیتا ہوں، 6 اور 7 کے درمیان میں رہے تو آپ صفراوی مریض ہیں۔ اگر اس 6 اور 7 کے درمیان میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں تو آپ حقیقی صحت مند ہیں۔ اگر تکلیف ہو تو رائے کیجیے گا۔ 7 سے اوپر جہاں تک بھی آپ کا پی ایچ لیول بڑھے گا، آپ شوگر کے مریض ہوں گے، آپ اعصابی مریض ہوں گے، آپ لو بلڈ پریشر کے مریض ہوں گے، آپ سستی اور کاہلی کے مریض ہوں گے۔ اگر یہ 6 سے نیچے آتا چلا جائے، آپ کا پی ایچ 4 سے 5 تک، خدا نہ خواستہ 4 سے نیچے گیا تو بلڈ کینسر آ جائے گا، گردوں سے خون آئے گا، خون کی الٹی آئے گی، آپ کا پلازما خشک ہو جائے گا، خون کی گریوٹی 1050-75 تک بڑھ جائے گی۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ گفٹ ہے جو میں آپ اس ویڈیو میں دے رہا ہوں۔ آپ کا پی ایچ لیول 6-7 کے درمیان ہو تو آپ معتدل رہیں گے، ہلکی حرارت بھی ہوگی اور خشکیاں بھی نہیں ہوں گی اور پانی بھی نہیں ہوگا۔ 6-7 سے اوپر چلا گیا پی ایچ تو آپ شوگر بھی ہو سکتی ہے، نمردی بھی ہو سکتی ہے، ذکاوت حس بھی ہو سکتی ہے، سست انزال بھی ہو سکتی ہے، بے اولادی بھی ہو سکتی ہے، پس سیل بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر 4 پوائنٹ سے نیچے چلا گیا، آپ یقین جانیں مریض کا سر جکڑا جائے گا، نچلے دھڑ کا فالج ہو سکتا ہے، اس کے جوڑ جڑ سکتے ہیں، خونی الٹیاں آ سکتی ہیں، بلڈ کینسر ہو سکتا ہے، پیٹ میں پانی آ سکتا ہے، بہت کچھ ہوگا۔ یہ ایک معمولی ٹیسٹ آپ کو دے رہا ہوں، گھر بیٹھے کروائیں۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے، مجھے واٹس ایپ پر وہ آپ کا ٹیسٹ ملنا چاہیے، میں بتلاؤں گا آپ کو ڈائٹ پلان، ہر مرض کا، ہر مریض کا، ہر عمر سے، ہر موسم سے، ہر ملک سے الگ ڈائٹ پلان ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایسے جناب اسپیشلسٹ بیٹھے ہیں شوگر کے، شلجم کھاؤ، گونگلو کھاؤ، کیلے کھاؤ، خربوزے کھاؤ، فلانا کھاؤ، کچھ نہیں لکھا۔ ڈاکٹر صاحبان، آپ کی رپورٹیں چیک کر چکا ہوں، ہر ایک شوگر ایک جیسی نہیں، ہر ایک مریض ایک جیسا نہیں، ڈائٹ پلان الگ الگ ہوگا۔ خدا ہر موسم میں الگ پھل، الگ سبزیاں دیتا ہے، الگ اناج دیتا ہے۔ تم ہر مریض کو ایک جیسی دوائیاں کیسے دے سکتے ہو؟ یہ ابھی مکمل تحقیق نہیں ہوئی ہے، تحقیق کرو۔ عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ جس مریض کا بلڈ پریشر ہائی ہوگا اس میں کاربن، آکسیجن اور نائٹروجن کی زیادتی ہوگی، اس کی طبیعت میں غصہ ہوگا، وہ بندہ چڑچڑا پن کرے گا، وہ بندہ انتہائی بہادر، جنگجو، لڑاکا اور اپنی بات کو منوانے والا ہوگا، وہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا، وہ غیرت مند ہوگا، وہ ذرا بھی بات برداشت نہیں کرے گا، چاہے چھوٹا ہو بڑے کے گل پڑ جائے گا۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ بلڈ پریشر کی علامتیں ہیں۔ آپ تو ان کو بھی بلڈ پریشر کہہ دیتے ہو جنہیں 4 بوتلیں خون لگنا ہوتا ہے۔ آپ کو تو یہ نہیں پتا کہ وہ جس کے اندر ایچ بی ہی کم ہے۔ ہاں، میرے پاس ہزاروں رپورٹیں پڑی ہیں۔ ایچ بی کتنا ہے؟ 7۔ ایچ بی کتنا ہے؟ 8۔ اور بلڈ پریشر 200۔ ڈاکٹر صاحب، بلڈ کم ہے نا خون، پریشر میں نا دباؤ، اس میں تو خون پورا ہی نہیں ہے، بلڈ پریشر کہاں آ گیا؟ اس کی کڈنیاں سوکھ گئی ہیں، اس کے نیفرون بند ہو رہے ہیں، اس کا تیزاب اور گندک بڑھ گئی ہے، اس کا خون خشک ہو گیا ہے، اس کا سیاہ ہو چکا ہے خون، چیک کریں، نکلے گا ہی نہیں۔ اس کی شرانیں تنگ ہو کر، گردے تنگ ہو کر بلڈ پریشر ہوا ہے، نہ کہ حقیقی بلڈ پریشر ہے۔ حقیقی بلڈ پریشر کا آپ خون نکال دیں، اسے چین آ جائے گا۔ میرے پاس ایک مریض ایسا آیا ہے، اب بھی زندہ ہے، لاہور گرین ٹاؤن میں رہتا ہے، وہ ہر 15 دن بعد 1 بوتل خون کی دیتا ہے، ورنہ اس کا بلڈ پریشر ہائی، اور وہ 20 سالوں سے دے رہا ہے، اسے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ یہ ایک گاڈ گفٹڈ ہے کہ اس کا جگر اتنا اچھا کام کرتا ہے، جو بھی کھاتا ہے خون میں بدل جاتا ہے۔ تو اب یہ باتیں ذہن میں رکھنے والی ہیں کہ میرے بھائیوں، آپ کو حقیقی بلڈ پریشر ہے تو میں اس کی علامت بتا رہا ہوں، سن لیجئے۔ مریض بات بات پہ لڑائی جھگڑا اور تشدد پہ اتر آتا ہے،
قوت برداشت اس میں کم ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، نیند کی کمی ہوتی ہے، پیشاب کم، اکثر تکتیر البول قطرہ قطرہ اور اکثر جلن کے ساتھ آتا ہے، اکثر پیچس اور پخانے میں جلن ہوتی ہے، یا کبھی کبھار قبض بھی ہو جایا کرتی ہے، خون میں اور جسم میں صفرا کی، بائل کی غیر طبعی بڑھوتری ہو جاتی ہے اور اس کا اخراج کم ہو جاتا ہے، اور بلغم یعنی کھار الکلین انتہائی کم بنتی ہے، جسم میں حرارت کی زیادتی ہوتی ہے، خصوصاً عضلات پگھل پگھل کر یہ مریض بھی ڈھانچہ بن جاتا ہے، ادھر بلغمی مریض بھی ڈھانچہ، ادھر یہ بلڈ پریشر کا حقیقی جو مریض ہے وہ غصے سے پگھل پگھل کر اس کی حرارت اس کے گوشت کو پگھلا دیتی ہے۔ عزیزان محترم، حرارت پیدا کرنے والے خلیات اس کے تحلیل ہو جاتے ہیں، خصوصاً عضلات گوشت پوشت پگھل کر رنگت سیاہی مائل اور زردی مائل ہو جاتی ہے، جوش جلد بڑھ جاتا ہے، جلد کے اندر کھجلی ہو سکتی ہے۔ عزیزان محترم، میں یہ باتیں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اب اگلی بات کروں گا، دین میں رکھیے گا، حقیقی بلڈ پریشر کے آدمی کو کبھی سفید موتیا قیامت آ جائے گی نہیں ہوگا، اسے جب بھی ہوگا کالا موتیا ہوگا، جس کا آج بھی فرنگی طب علاج نہیں کر پائی۔ رطوبت جلدیہ یا زجاجیہ یہ خراب ہو جاتی ہیں، یعنی آپ کے مسامات ہمیشہ بند ہوں گے، کبھی زہر خارج ہی نہیں ہوگا، وہی زہر آپ کے بلڈ پریشر کو ہائی کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ڈاکٹر کی دوائیاں جو آپ کو بار بار دے کر پیشاب لا رہی ہوتی ہیں، بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے، نمرد بھی ہو جاتے ہیں، بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے، گردے بھی خراب ہوتے ہیں، کیوں؟ یہ کیمیکل ہیں۔ انشاءاللہ ایک ویڈیو آپ کے لیے تیار کر رہا ہوں، اس کا میں عنوان دوں گا، دوا کیا کرتی ہے، زہر کیا کرتا ہے، تریاق کیا کرتا ہے، غذا کیا کرتی ہے۔ ہمیشہ آپ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ فائدہ پائیں گے۔ آئیے ناظرین، آخری الفاظ آپ سے عرض کر دوں۔ میرے دوستو، اکثر و بیشتر اس مریض کی پیشاب میں کمی رہتی ہے، کبھی زیادتی نہیں ہوتی، اور حقیقی شوگر کا مریض جب گوشت کھاتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور بلڈ پریشر کے مریض کو، گردوں کے مریض کو آپ چند دن گوشت کھلا دیں، یقین جانے الٹ کر رہ جائے گا، پلٹ کر رکھ دیں گی اس کو۔ یہ خوراک، دوائیاں تو نہیں دیں، خوراک بدلی، کیونکہ برداشت نہیں ہوگا۔ بلڈ پریشر کے مریض کو انڈے کھلا کے دیکھو بنتا کیا ہے، اور شوگر کے مریض کو یہ کہتے ہیں 12 انڈے کھا جاؤ۔ اب پتہ چلا کہ ایک طرف بلڈ پریشر ہائی ہوا ہے انسولین سے، ان کی زہریلی دوائیوں سے۔ بلڈ پریشر کے اب مریض نہیں تھے، شوگر کے مریض تھے، ان دوائیوں نے ری ایکشن کیا، ساتھ ہی بلڈ پریشر ہو گیا۔ اب ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہی، ادھر شوگر ہائی ہو گئی تو انسولین لے لو، ادھر بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تو بلڈ پریشر کی گولیاں لے لو۔ نتیجے میں کیا ہو گیا؟ نہ مرد نہ عورت، پتہ نہیں تیسرے جہان کی دنیا، نہ بچوں کے قابل، نہ کام کے قابل، نہ سونے کے قابل، نہ سوچنے کے قابل، قوت مدافعہ بدن تو تباہ کر دی ان زہروں نے۔ عزیزان محترم، ایک بات اور کرتا چلا جاؤں، اور یہ میری آخری بات ہے۔ ادھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ نمک کھانے سے شوگر بڑھتی ہے، ادھر کہہ رہا ہوں جس کا حقیقی بلڈ پریشر ہو، جس کے حقیقی سرخ ذرات بڑے ہوئے ہوں، جس کی حقیقی تیزابیت بڑی ہوئی ہو، آپ یقین جانیے اس کو نمک زیادہ کھلانے سے میں بلڈ پریشر لو کرتا ہوں۔ جس کو یقین نہ آئے وہ میرے پاس آئے، میں گارنٹی دوں گا۔ آدھا چمچ نمک کا کھور کر آپ پی لیجئے، دعوت دے رہا ہوں تجربے کے لیے، صحت مند بندہ پیے، کیا ہوگا؟ دل میں برائی اٹھے گی، الٹیاں بھی آ جائیں گی، پوٹیاں بھی آ جائیں گی۔ جب 2 الٹیاں 2 پوٹیاں آ جائیں، ڈاکٹر صاحب بلڈ لو ہوتا ہے کہ ہائی؟ ہاں، ہائی بلڈ پریشر میں تب الٹیاں آئیں گی جب آپ گردے بند کر دیں گے، جب پیشاب ڈائلیسس کے راستے سے نکلے گا، ویسے نکلے گا ہی نہیں، تب الٹیاں آئیں گی۔ حقیقت میں نمک قدرت نے بلڈ پریشر کا علاج رکھا ہے، اصلی اور دیسی گھی اللہ نے بلڈ پریشر کا علاج رکھا ہے۔ نمک اور دیسی گھی بلڈ پریشر کا قدرتی علاج ہے۔ یہ ویڈیو لاؤں گا انہی الفاظوں کے ساتھ، مؤدبانہ گزارش کے ساتھ۔ حکیم ضیاء ان الفاظوں کے ساتھ اجازت چاہتا ہے۔ دوستو، اگر کسی کا دل دکھا ہو، اگر کسی کو برا لگا ہو، اگر کوئی اتنا ہی جاہل ہو کہ فطرت کو سمجھ نہ سکے، لبرل قسم کی دنیا اعتراض بھی کرتی ہے، ڈس لائک بھی کرتی ہے، وہ کرے۔ کیوں؟
وادی تند مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، مخالفت نہیں ہوگی تو حق کیسے پیش کروں گا۔ میں ان سب دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو میری باتوں پر اعتراض کرتے ہیں، وہ اعتراض کریں گے میں تحقیق کروں گا۔ ہاں، اعتراض اگر آپ علمی کریں گے تو مجھے بلا لیں، جہاں آپ کا جی چاہے۔ نہ میرا مقابلہ ہے، نہ میں غصے سے بولتا ہوں، نہ میں جذبات سے کام کروں گا، میں آپ سے تحقیق مانگوں گا، بھائی ثبوت دے دو۔ میں ثبوت دے پاؤں تو میں سچا، آپ نہ دے پائیں تو آپ بھی سچے ہو جاؤ۔ انہی باتوں کے ساتھ حکیم جا کو اجازت دیجیے۔ آخری ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، اگر آپ اسے پسند کر رہے ہیں اور واقعی ایسا ہے قدرت میں، فطرت میں، تو اس کا ساتھ دیں۔ مطلب ابن طبیب اور ابن طبیب یوٹیوب چینل کو مزید اپنے دوستوں تک پہنچائیں۔ اس ویڈیو کو انسانیت کی بھلائی کی نیت سے آگے ضرور سینڈ کریں اور اسے دیکھنے کی دعوت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، بہت بہت شکریہ۔ اگر یہ عوامی خدمت کی ویڈیوز اور ابن طبیب کا چینل آپ کو اچھا لگ رہا ہے اور آپ کو اس میں کوئی فائدہ مل رہا ہے صحت کے لحاظ سے، تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیجئے اور اپنے ضرورت مند دوستوں کو اخلاص سے آپ اس کو شیئر بھی کیجئے تاکہ آپ کی وجہ سے کسی اور کا بھلا ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔